رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کچھ نظر آتا ہے، اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے۔ تو حضور توجہ دلاتے تھے تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا، یا رسول اللہ کس کو ملے گا؟ ویسے ہی دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے، کس خوبصورتی سے بنایا، اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا توانا ہوتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا؟ تو نبی پاک نے 4 باتیں بیان کی۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہے، وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا عادی نہ ہو، لوگوں کی عیب جوئی ہی اس کا مزاج نہ ہو، اچھی بات کرے۔ اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائے، اہل ایمان کی دعوتیں کرے، اور تیسرا فرمایا کثرت سے روزہ رکھے، اور چوتھا فرمایا جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہو نا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ 4 چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں انہیں وہ عالی شان محل ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے پناہ پریشانی پیدا کر دیتی ہیں، کچھ انسان کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بڑی ہی انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے لیے زندگی کے شب و روز کو گزارنا انتہائی مشکل کر دیتی ہے، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنا۔ انسان جب زندگی اس طرح کی بنا لیتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا اور کیسے ہوگا اور اسے ہونا چاہیے تھا اور میں نے محنت کی تھی اور میں نے پوری اس پر صلاحیت لگا دی تھی، پھر یہ کام ہوا کیوں نہ، یہ چیز اسے پوری طرح اندر سے توڑ دیتی، یہ انسان کو روحانی طور پر پوری طرح کھوکھلا کر دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، نعمت ملے نہ ملے، الغرض ہر اچھی اور بری حالت پر وہ جو پوری طرح رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتا، شکوہ نہ ہو، واویلا نہ ہو، شور نہ ہو۔ پورے طور پر جو بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پہ راضی رہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ گناہوں والی زندگی پہ راضی نہ ہو، ظلم و ستم پر راضی نہ ہو، اس کو چھوڑنے کی، توڑنے کی کوشش کرے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملات کے اندر، رزق کے حصول کے معاملات، صحت اور بیماری کے معاملات، عروج اور زوال کے معاملات، ان معاملات میں پوری طور پر وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، وہی بڑا ضروری ہے۔ رب جب تک راضی نہ ہو اتنی دیر تک زندگی میں قرار نہیں، مسلمان کی کامیابی نہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو، کیوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام تسلیم و رضا پہ رہنا. قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے. وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں. مقام تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ. یہ سورۃ المائدہ ہے. تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو. تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، یہ زندگی میں روحانی طور پر مضبوط ہونے والا کام. ہمارے ہاں لوگوں نے نا صوفیاء کی، اللہ والوں کی، پیروں فقیروں کی یہ ڈیوٹی سمجھی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی جائے گا نا جی میرا کاروبار نہیں چلتا تو ایسا تعویذ دیں گے کہ او ہو لہراں بہراں ہو جائیں گی، خیر ہو جائے گی. اسی وقت گلے میں رکھیں گے اور ٹپ ٹپ پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے اللہ والوں کی، حالانکہ یہ کام بھی اللہ والے کریں گے، دعا کریں گے، لیکن رب کے بندے کی اصل ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ بندے کو رب کی رضا پر جینے کا طریقہ بتائے. وہ اسے کہے کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تو پھر سکھ نو چلے ڈاواں. اپنی زندگی مقام تسلیم و رضا والی، اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت سے پوچھا، فرمایا کون ہو بھائی تم لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ مومن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پھر غور کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کون ہو، تم لوگ کیا ہو، اپنا عقیدہ واضح کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں. فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کی ہو قلم ٹوٹ گئے، قربان ہونے کو جی چاہا. محبوب فرمانے لگے تم لوگ کیا ہو؟ یا رسول اللہ مومن ہے. تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور علامت یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اگر کبھی مشقت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اگر وہ نعمت دے تو شکر کرتے ہیں. گویا ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں. اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو. یہی تو علامت ہے مومن کی. اللہ کی قسم تم مومن ہو، تم صحیح معنوں میں مومن. اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا اور ساری زندگی واویلا کرنا، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیسے نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے. محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت کو مائل کریں، اور اگر یہ نصیب ہو جائے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تو یہ صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہنا نصیب نہیں ہوگا، سکون بھی نصیب ہوگا، سجدوں کی لذت بھی نصیب ہوگی، قرآن پاک کی محبت بھی نصیب ہوگی، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. آپ یقین کریں زندگی خوشی خوشی گزر جائے گی، کوئی لمحہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی بندہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی آزمائش پریشان نہیں کرے گی، آنے والا کوئی دکھ بھی دکھ نہیں رہے گا. اگر رب کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے. سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. کیوں؟ کہ راضی ہیں رب کی رضا. اس نے جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس نے کرم سے ہی رکھا ہے.
اس نے فضل سے رکھا ہے تو رب کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ وہ جس حال میں رکھے، جس مقام پہ رکھے اور جس معیار میں رکھے، یہ دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا اگرچہ وہ تمہیں ناگواری ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا، حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بڑی پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ تو جیئے کیسے، گزارا کیسے کریں؟ رب نے خود فرمایا گزارا اس طرح کرو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ،
کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے. وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو. بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا. تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو. اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا. کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح. اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا، تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا بیڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا. کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا. بچہ بالغ ہو گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی. اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے. وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی.